يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين تو وحدہ لا شریک لہ تیری شان جلا جلالہ تو عظیم ہے تو رحیم ہے رحمان ہے تو رحیم ہے تو عظیم ہے تو رحیم ہے رحمان ہے تو رحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ون پلس سے آپ کا میزبان شاہ زیب عالم، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ جو ہے وائرل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وائرل جوانی چڑھتی جوانی ہے، اور اگر محسن کی بات کریں واللہ کیا حسن ہے، لیکن اس جوانی میں اپنے آپ کو سنبھالنا اور رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا۔ ارحم بھٹی ہمارے سے اس وقت موجود ہیں، حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دور ایسا چل رہا ہے جس میں لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں، گانوں کے اوپر ڈب میش کر کے ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد نعت خوانی کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ دھوم مچائی ہوئی ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کیا اوقات؟ بے شک ایسی ہے، انسانوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اللہ پاک جس کہہ دے کہ جس مقام پہ اللہ پاک لے جائے۔ بے شک بے شک۔ ارحم بھائی، پروگرام شروع ہونے سے پہلے، یہ پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے اپنی جو خوبصورت آواز کا جادو ہے، سب سے پہلے وہ ہمارے آڈینس جو وہ چاہتی ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ جادو پہنچے، تو سب سے پہلے آپ کو تلاوت سنائیں۔ تلاوت سنائیں، وہ جو آپ کی کافی زیادہ وائرل ہے، پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ اور وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ جی میں آپ کو سناؤں گا تلاوت، جو میں ہنزا گیا تھا اسپیشلی، تو میں التت فورٹ میں نے تلاوت کی تھی، وہ بہت وائرل ہوئی، تقریباً 14 ملین پہ گئی ہے، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو وہ الشیخ قاری عبد الرحمان مسعد کی آواز میں۔ اچھا جی جی الحمدللہ، ان کی بہت باریک آواز ہے اور بہت مشکل ہے، آئی تھنک میں آواز کو کس طریقے سے کاپی کرتے ہیں؟ آواز بس یہی ہے کہ میں سن کے، اچھا سن کے انسان جتنا جس کو جنون ہو، جس کو شوق ہو کسی ایسی چیز کا، جناب وہ کر سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ چلیں پھر ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں، آپ جو ہے سنا دیں پھر۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقة الموت کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز، جزاک اللہ خیر۔ کتنا جو ہے آپ کو ٹائم سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہوا، اور سوشل میڈیا پہ آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کی سوشل میڈیا پہ آنے کی اصل جو ہے وہ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ کو میں قرآن کا حافظ ہوں، اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ، اور مجھے یہ زیب نہیں دیا کہ میں کسی اور فیلڈ میں جاؤں، ٹھیک ہے، میں الحمدللہ ہر چیز پڑھ سکتا ہوں، میں اپنے کالج میں یونیورسٹی میں جناب میں نے غزلیں بھی پڑھی ہیں، ہر چیز، لیکن اس کو اسی لیول پہ رکھا کہ جناب یہاں سے باہر نہ جائے۔ اچھا، اگر کالج میں کالج کے پلیٹ فارم سے ویڈیو پہ باہر نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کی، حالانکہ اپلوڈ کرتا تو اگر اس کو اتنے ویوز جا سکتے ہیں تو وہ تو پھر بے حیائی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2.8 ملین جو آپ نے ابھی تلاوت جی الحمدللہ پڑھ رہے تھے، تلاوت 14 ملین ویوز اور 2.8 ملین میں دیکھ رہا تھا لائکس ہیں، ایسی ہے الحمدللہ۔ تو مجھے میرے سر ماشاءاللہ بہت محبت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ایک انہوں نے بات مجھے سکھائی ہے، تو یہ ساری ینگ جنریشن کے لیے ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے پیچھے نہیں جانا، چاہے وہ گرلز ہیں، کوئی بھی ہے،
بے حیائی کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی بھی بلائے تو فٹافٹ جاتے ہیں. تو اپنا آپ ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی طرف آئیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ دینی لحاظ ہو. دین کو تو چھوڑ ہی نا قرآن، اگر آپ کی قرآن کے مطابق زندگی نہیں ہے تو آپ کی زندگی نامکمل ہے، کیونکہ آپ زندگی میں امتحان ہے نا آپ کی زندگی میں. یہ تو آپ اپنی لائف کو ایسا بنائیں. دیکھیں آپ اگر قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، دیکھیں میں تو حافظ تھا، مجھے جڑنا ہی تھا الحمدللہ. کئی ایسے میں نے حفاظ دیکھے ہیں جو حفظ کر کے ایسے واحیات کاموں میں پڑے ہیں تو میں دیکھ نہیں سکتا. میرے خود جو میرے ساتھ پڑھے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ خاص کر میں، میری ماں کی دعائیں ہیں جو میں، صحیح بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے عزت دی ہے مجھے. ٹھیک ہے، لوگ بے حیائی میں گانے گاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نا آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوگا کوئی سنگر بیٹھا ہوگا، آپ اس کو ظاہری طور پہ بہت عزت دیں گے، لیکن آپ جب اس کے لیفٹ سائڈ پہ اس کے پیچھے ہوں گے تو کہیں گے یار کیسا بندہ تھا. لیکن یہ دین ایک ایسی، قرآن ایک ایسی دولت ہے، یہ عاشق ہونا پڑتا ہے اس کا. ایسے اس کے بغیر میں کہتا ہوں زندگی کچھ بھی نہیں. عاشق ہو، وہ بھی قرآن کا عاشق، قرآن کا. اور لوگ صرف آپ کو پہچانے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب لوگ پہچانے بلائے، کتنی خوشی ہوتی، کتنی ایکسائٹمنٹ. الحمدللہ میں، صحیح بات ہے، سفر کرتا ہوں اور میں ایسے لوگوں نے مجھے بلایا. سفر بھی عبادت ہے. دیکھیں سفر میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار یہ مجھے دیکھے تھے، میں حالانکہ میں نے ماسک لگایا ہوتا تھوڑا، تو میں جاتا ہوں یونیورسٹی ادھر، تو اتنا نہیں ہے. اللہ معاف کرے، غرور تکبر کوئی یہ چیز میں ہونی نہیں چاہیے. کئی انسانوں میں دیکھی ایسے نعت خواہ ہیں، اتنا غرور. لیکن میں کہتا ہوں آپ جب دین پڑھ رہے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ میں یہ غرور تکبر کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک تکبر آپ نے کسی چیز میں نکالی، آپ کی ساری عبادت ضائع ہو گئی. تو آپ کو اپنا دل صاف کر کے، میں کہتا ہوں میں جاتا ہوں، جب میں سفر میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ وہی تو حرم تو نہیں ہے جو پبلک کے لیے یار شوٹ کرتا ہے، اورنج لائن میں پڑتا ہے، تو بھائی آپ ملیں ہمیں آ کے. میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے زبردست، چاہے اورنج لائن میں سفر کر رہا ہوں، چاہے میٹرو میں، چاہے جیسے بھی. تو الحمدللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فالوورز اچھے خاصے فالوورز ہیں آپ کے. جی الحمدللہ. اور ایک فالوور ہو، ایک فین فالوئنگ اچھی ہو تو انسان کی، آپ نے جیسے بات کی کہ ایک ہم دوسرے الفاظوں میں کہتے ہو ہوا خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے. تو آپ ابھی بھی وہی لوکل سفر کرنا، ہمارے پاس آئے اس طرح ہی آئے، اس کے بعد لوگوں نے جس طریقے سے ہر مشکل کا بعد آسانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی میں یہاں آیا ہوں آج، تو اللہ پاک نے میرے لیے کچھ سوچا ہی ہوگا نا. اللہ پاک کی طرف کتنی میرے لیے آسانیاں ہوں گی، اللہ پاک مجھے یہاں تک لے آئے. تو آپ اپنا توکل اللہ پہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسباب پیدا کرنے والے. ماشاءاللہ، زبردست، کیا خوبصورت بات ہے. آپ نے اہم بات کی کہ یہ جو میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو بہت سی واحیات کاموں میں پڑ گئے، آپ نے کہا میں نے حفظ بھی کیا. جو کانسیپٹ ہم جیسے لوگوں کے یا ہماری پبلک کے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے 2 شیطان لگے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے 8-10 ہوتے ہیں. بالکل بالکل. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ذرا وہ بھی ذرا جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں جو دین کے ساتھ زیادہ جڑے گا نا، اس سے شیطان زیادہ ہوں گے، اس کو وسوسے زیادہ آئیں گے، اس کو لوگ بڑھانے والے زیادہ ہوں گے، اس کے دشمن بھی ہوں گے. دیکھیں حضرت علی کا قول ہے جس کا دشمن کوئی نہیں نا، اس کے جیسا منافق کوئی نہیں. ایسی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر سچے انسان کے ساتھ اب قرآن، ڈاکٹر سبیل کرام صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں گرینڈ مسجد میں. تو اتنے دیکھیں کیمرہ ایک یہ ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم اچھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، برائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر اب یہ میں اس پہ اب پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، اسلامک پوڈ کاسٹ ہوگا، قرآن سے جو دل لگاؤ، جن کا دل لگا ہے وہ سنیں گے، بالکل سنیں گے. اب لوگوں کا مائنڈ ہے جناب یہ آپ ویڈیو پہ لگا اتنے کیمرہ مین، بھائی کیمرہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے، کوئی ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. آپ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ اچھائی کر لیں، برائی کر لیں، آپ اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، نیچے آپ کو لوگ باتیں کریں گے. ہم نے لوگوں کی باتوں پہ غور نہیں کرنا. بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس ٹیکنالوجی قرآن سنا جا رہا ہے، کسی اگر مثال کے طور پہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اگر میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں، کل کو مجھے دیکھ کے کوئی ڈانس وغیرہ یا کوئی اپنا بے حیائی کام چھوڑ کے مجھے دیکھ کے تلاوت کرے گا. انسان کو وقت کے ساتھ کچھ چینج ہونا چاہیے. مطلب چھوٹا سا مقصد یہ ہے، جیسے کہ اب سوشل میڈیا پہ بہت سی ہم اسکرولنگ شروع کر دیں تو گانے آ رہے ہیں، ڈانس آ رہے ہیں، اور ایسی واحیات قسم کے پاکستان میں، بالکل ایسی بات جس کو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا ہے، کلمے کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کی بنیاد رکھی ہے. تو ادھر پہ آپ کا صرف یہ مقصد ہے کہنے کا کہ وقت کے ساتھ خود کو چینج کرنا چاہیے. دنیا اگر سوشل میڈیا پہ آ کے گند پھیلا رہی ہے تو ہمیں دین بھی پھیلانا. میرا زیادہ پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ میں اگر سوشل اب میں نے کئی دوست کہتے ہیں بھائی آپ کو بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے. اب جتنے میرے فالوورز ہیں، لائیو بیٹھتا ہوں، الحمدللہ لوگ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، لائیو آتے ہیں. کتنے ارننگ کر لیتے ہیں؟ یہ بس رہنے دیں بات زیادہ. اتنی ارننگ ہے کہ اپنا خرچہ نکل جاتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. ہاں الحمدللہ. ابھی اسٹارٹ اپ ہے، آپ کو پتا دین جو ہے نا، قرآن کے ساتھ اتنی آپ کو ارننگ نہیں ہوتی. بے حیائی میں بہت ارننگ ہے. میں پہلے یہاں کیمرے قرآن کے ساتھ، قرآن پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے ساتھ ارننگ نہیں ہوتی. قرآن اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کے ساتھ ہی ارننگ ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ ارننگ تب ہوگی جب آپ، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کے پوائنٹ کو لے رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے اندر اگر آپ نے ارننگ کی طرف سوچنا ہے نا، تو یہ آپ کا بیڑا غرق ہے.
ٹھیک ہے نا, آپ کی وے آف مائنڈ ہی آپ کی ارننگ کی طرف, یار مجھے پیسہ آئے گا, پیسے کو دیکھ کے آپ یہ کریں گے نا کام, تو میں نہیں سمجھتا آپ کی کامیاب ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ ارننگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ارننگ میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم میری نظر میں میں کہتا ہوں اس میں ہمیں نیک میں ہمارا دماغ فریش ہو. ٹھیک ہے, دنیا یہ جہالت کا دور جا رہا ہے, صحیح بات بتاؤں, ٹھیک ہے نا. ارننگ یہ ہے کہ میں اب لائیو, مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ لائیو آؤ, ٹھیک ہے نا, لائیو بیٹھو ہمارے ساتھ ٹک ٹاک پہ آؤ, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. رات کو آدھی رات آنا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جناب, مجھے کئی بار یہ بھی لگتا ہے یار کہ یہ کمائی حرام تو نہیں, ٹک ٹاک پہ آنا. آپ دیکھیں سینڈنگ آپ کو ہو رہی ہے, کوئی گفٹ بج رہا ہے, اگر وہ گفٹ آپ کو 1.5 لاکھ کوائن کا بج رہا ہے تو وہ کٹنگ ہو کے پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہو گیا, آپ کو ایک شیئر بج رہا ہے, کوئی بھی چیز بج رہی ہے, تو میں بہت زیادہ اس کی گہرائی میں رہتا ہوں کہ جناب یہ حرام تو نہیں ہے. میں کون سا کام کر رہا ہوں, کون سے کام سے لائیو آؤں گا, تو میں اگر ارننگ کی بیس لیں تو میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں لوگ قرآن کی نسبت, اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا, صحیح بات ہے, یہ میری جو پبلک سن رہی ہے مسلمان ہونے کے باوجود, میں کہتا ہوں اس کو سکرول کرتے ہیں. اگر میں لائیو پہ قرآن پڑھ رہا ہوں, اسکرول کے آگے جا کے بے حیائی کے اڈوں میں بیٹھتے ہیں, یا براڈ کاسٹنگ, تو میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو بدلیں. یہ ویسے اچھا انیشیٹو ہے, جس طریقے سے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, ادھر پہ ایسے نوجوان بھی موجود ہیں کہ اس کے مقابلے پہ آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے. لوگ جو ہے نہیں سننا چاہتے. میں حیران ہوتا ہوں, قرآن پاک کو نہیں سننا چاہتے. ہم وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو ٹرینڈ چل رہی ہو, یا کسی کی نازیبا ویڈیوز وائرل ہو, یا تو گند پھیلایا جائے, ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کا جو ہے آج کل کی ہماری جنریشن, جس کو جین زیز بھی کہتے ہیں, وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ جا رہی ہے. اور یہ بھی نوجوان دیکھ لیں جو کہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے, لڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.